اس سجدہ ذکر کے لیے کہ جس کی مسجود کا نام شریکت الحسین ہے، سورہ الاعراف سے ایک مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم اس آیت میں اپنے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ سرگودہ شہر کی مرکزی امام بارگاہ بھی ہے، جامعہ بھی ہے، طالب علم مجھ سمیت کافی تعداد میں تشریف فرما بھی ہوں گے، تو میرا دل ہے کہ آج کے اس دن میں اس رات میں کوئی ایسا پیغام جائے جو کہ کم از کم اگلی 15 رجب تک آپ کی سماعتوں میں ذکر امیر کائنات بن کر محفوظ رہے۔ پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ جتنے اللہ کے حسین نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کو ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اے محمد جو ان ناموں میں کفر اختیار کرے، جو ان ناموں کے معاملے میں کجی دکھائے، ٹیڑھا پن دکھائے، تو مصطفیٰ تم اعلان کر دو سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان قریب وہ اپنے کیے کی سزا پالیں گے، اور میں محمد ان کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں۔ نہ ترجمے کی ضمانت ہے تو ذرا ایک دفعہ پھر سے دوبارہ ترجمہ سنیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے حسین نام ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اسے ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو ان ناموں کے معاملے میں ٹیڑھا پن دکھاتا ہے، کجی دکھاتا ہے، الہاد کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، مصطفیٰ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب وہ اپنے اعمال کی سزا پالیں گے۔ یعنی آیت میں 4-5 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر بندے نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جتنے اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اسماء الحسنى، یہ حسنہ ہے حسن کی تانیث، یعنی اللہ فرما رہے جتنے بھی حسن نام ہیں وہ سارے میرے لیے ہیں، اور مجھے ان ناموں سے پکارو۔ نہ اگر آپ جملہ سننا چاہتے ہیں تو آغاز میں سنیں، جو لفظ حسن سن کے گھبرائے، چونکہ ہر کسی کا مقام عرفان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اہل حدیثوں کے امام جن کی فقہ پر وہ چلتے ہیں جناب احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل ہر نماز کی قنوت میں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسن چاہیے، مجھے آخرت میں بھی حسن چاہیے۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو۔ شاگردوں نے پوچھا یہ کون سی نیکی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی چاہیے، جو آپ کو آخرت میں بھی چاہیے؟ کہ نیکیاں چاہیے ہوں گی دنیا والوں کو، مجھے دنیا میں بھی حسن چاہیے، مجھے آخرت میں بھی علی کا لال حسن۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، ذرا چہروں کو تھوڑا تھوڑا کھلائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ فضائل آپ تک پہنچ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ جتنے حسین نام ہیں، چونکہ جتنا آپ گھبرائیں گے تو اتنی آیتیں پھر مجھے پڑھنا پڑیں گی، کیونکہ میں اپنے موقف کو اگر قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا تو آپ کا یہ قیمتی وقت مجھے لینے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے حسین نام ہیں، جتنے حسنہ اسماء ہیں، وہ سارے کے سارے میرے لیے ہیں، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ اسماء میرے ہیں، پھر اللہ حکم دے کے قرآن میں کہہ رہے فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے ان ناموں سے پکارا کرو، اور پھر اللہ اعلان کر کے فرما رہا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان ناموں کے معاملے میں
दो नारे लगवाऊं तो मजलिस में भी वैसे शुरू करूं जैसे करनी चाहिए, मगर जब तक बुनियाद मजबूत ना हो पहला फिक्रा मैं कहूंगा ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे मोहम्मद जो इन नामों के मामले में टेढ़ापन दिखाए, यानी कुछ अस्मा अल्लाह के ऐसे भी हैं जिन्हें सुनकर बंदे शक्लें टेढ़ी करना शुरू करते हैं। जो ऐसी हरकत करे तो अल्लाह कह रहा है मोहम्मद आप उसके कुछ नहीं लगते और अनकरीब ये अपने किए की सजा पालेंगे। अल्लाह ये अस्माउल हुस्ना क्या इतने अहमियत के हामिल हैं कि इनके लिए तूने ऐलान किया कि मुझे इन नामों से पुकारो। फिर अल्लाह तूने ऐलान किया कि जो इनसे कजी इख्तियार करे, इनमें टेढ़ापन दिखाए, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़कर भी वो बंदे मुस्तफ़ा के नहीं लगेंगे जो अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के मुनकिर हों। परवरदिगार ये अस्माउल हुस्ना है क्या कि जिनका इनकार करने वाला मोहम्मद से भी ताल्लुक तोड़ बैठता है और तेरे अच्छे नामों का इनकार करके कुरान की रूह से मुल्हिद कहलवाएगा। परवरदिगार की आवाज आई अगर अस्माउल हुस्ना समझने हैं तो पहले मेरे कुरान से समझना शुरू करो। फिर उसी ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 में आवाज दे के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल दुअल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। मुस्तफा चाहे तो उसे अल्लाह कहो, चाहे तो उसे रहमान कहो, क्योंकि जितने भी अस्माउल हुस्ना है वो अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ने बंदों को नहीं कहा कि चाहे तो मुझे अल्लाह कह लो, चाहे तो मुझे रहमान कह लो। अल्लाह बता रहे ये मेरे नबी का इख्तियार है, वो चाहे तो मुझे अल्लाह कह के मशहूर करे, चाहे तो मुझे रहमान कह के मशहूर करे, लेकिन ये जितने अच्छे अस्मा हैं ये मेरे लिए हैं। पहले कहा अस्मा मेरे हैं मुझे इनसे पुकारो, फिर अपने हबीब से कहा अस्मा मेरे हैं चाहे तो मुझे अल्लाह कहो या रहमान। आप खामोश होंगे मैं आयत एक और पढ़ दूं। फिर सूरह ताहा के इब्तदा में ही फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लहुल अस्माउल हुस्ना। वो वहदहु ला शरीक है, जो अल्लाह है उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और सारे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं। तो अस्माउल हुस्ना पर जिसके ज़हन में ये तीन आयतें महफूज हैं, मैं अगला नतीजा देने से पहले एक एक दफा दोहराऊं, सारे अच्छे नाम मेरे हैं, मुझे इनसे पुकारो, मुझे अल्लाह कहो या रहमान। ये अस्माउल हुस्ना मेरे हैं। मुझे रात के 11:15 बजे सरगोदे की ठंड में 19 ब्लॉक में खिताबत नहीं दिखानी, एक फजीलत अपने शहनशाह की पहुंचानी है। अगर कुरान की रोशनी में पहुंचाऊं मैं वहदहु ला शरीक हूं, ये सारे अच्छे नाम मेरे हैं। और अगर फिर भी किसी को पता नहीं चलता ना ये अच्छे नाम कौन से हैं, तो फिर सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा। जिंदाबाद, हाथ उठाना भाई जिससे समझ आ रही है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैब वश्शहादत हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। खाली बारगाह नहीं, मदरसा भी है, हाफिज भी होंगे, वरना अलमारियों से कुरान लाओ। इन 3 आयतों में अपने 14 नाम गिनवा के कहता है ये सारे अच्छे नाम मेरे हैं। ये सारे या अली या अली या अली अमीर अल मोमिनीन। हाँ, जब आप कुरानी और इल्मी बात सुन के खुश होते हैं तो फिर अगली बात करने का हौसला ज्यादा आ जाता है। पहले अल्लाह ने फरमाया ये अस्माउल हुस्ना मेरे, फिर कहा मोहम्मद मुझे अल्लाह कहो या रहमान, ये अस्माउल हुस्ना मेरे। फिर कहा मैं वहदहु ला शरीक हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ये अस्माउल हुस्ना मेरे। फिर अल्लाह ने अपने 14 अस्मा गिनवा कर सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतों में कहा ये अस्माउल
الحسنہ میرے، لیکن بات تو وہی تھی، اللہ تجھے کس نام سے پکاریں؟ تو نے حکم تو دے دیا ہے فَادْعُوهُ بِهَا، مجھے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ ہمارے سامنے تیرے 99 نام ہیں، اللہ کہے گا یہی تو فرق ہے تم میں اور ان میں، تم میرے 99 نام جانتے ہو، علی اور محمد جوشن کبیر میں میرے 1000 نام بتائیں گے، چونکہ جیسے مجھے یہ جانتے ہیں ویسے مجھے تم نہیں جانتے۔ اللہ بات تو اور الجھ گئی، ہمیں تو 99 یاد نہیں ہو رہے تھے، ہم تیرے 1000 نام جوشن کبیر میں کیسے یاد کریں گے؟ ورنہ مفاتیح الجنان اٹھاؤ یا پھر فتویٰ اپنے پاس سے لگانے کی تیاری کرو۔ اللہ تیرے 1000 ناموں سے تجھے پکاریں تو کیسے پکاریں؟ اب تجھے رحمان کہیں، تجھے رحیم کہیں، تجھے قدوس کہیں، تجھے عزیز کہیں، تجھے جبار کہیں، تیرا کون کون سا نام لے جو تیرا حکم پورا ہو؟ یہی سوال لے کر سائل آ گیا مالک منبر معراج کے سامنے، جو اس وقت تخت سلونی پر مسجد اعظم کوفہ کے منبر ابیض پر تشریف فرما تھے، کہ بندے نے پوچھا یا علی ما ہی اسماء الحسنہ، یہ اللہ کے اچھے نام کون سے ہیں، ہم انہیں کیسے لیں؟ علی نے فرمایا ایک نام تمہیں اللہ کا میں بتاؤں، جس نے وہ نام لیا اس نے اللہ کے سارے ناموں کو تلاوت کیا۔ کہا مولا وہ اللہ کا ایک نام کون ہے؟ کہا انا اسماء الحسنہ، میں ہی اللہ۔ آپ جی ہیں بھائی، یا علی یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ نعرہ اتنا ہی تھا جی، چھوٹا سا نعرہ مختصر سا تھا، تو تھوڑا میں لگوا دیتا ہوں کہ شاید آپ بول پڑے مل کے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، کئی بندے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے مجمع سے نیاز مانگ لی ہو، بھائی نعرہ مانگا ہے، نعرہ تو ایسے لگا ہے نا مل کے، حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ علی مولا نے فرمایا انا اسماء الحسنہ، میں علی ہی اللہ کے وہ اسماء الحسنہ ہوں۔ حدیث آل محمد ہے، اور حدیث آل محمد مذاق نہیں ہوتی۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا سنے تو اسے ہمارے ناموں سے پکارو۔ جو بندے بڑے حیران ہیں انہوں نے ماؤں کی جھولیوں سے سنا ہے، آدم کی بھی تب سنی گئی جب اس نے ان کے نام لے کر پکارا۔ انت محمود وحاظہی محمد، انت اعلیٰ وحاظہی علی، مل کے حیدری نا۔ میں فکرہ اگلا، اور شکر ہے کہ بندے خاموش ہوئے، چونکہ اگلے فکرے پر ہی تو مجھے پتہ چلے گا کہ کس لیے بات پچھلی پسند آئی یا نہیں آئی۔ انا اسماء الحسنہ، حوالے کی ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہوں دارالعلوم محمدیہ میں۔ انا اسماء الحسنہ، میں اللہ کے وہ اسماء الحسنہ ہوں۔ اب آپ کہیں گے یہ علی بھی اللہ کے اسماء الحسنہ کیسے؟ بھئی جوشن کبیر محمد پڑھ رہے تھے، صحابہ کے درمیان مفاتیح الجنان اٹھاؤ ورنہ گوگل کے بھی سرچ کرو، اللہ کے نام لیتے لیتے ایک دفعہ محمد نے کہا اللہم انی اسألوکا باسمک یا علی۔ آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں نا۔ اتنی سردی میں ہاتھ چادر سے باہر نہ بھی آئے، اندر سے بھی داد آ جائے تو ٹھیک ہے۔ حیدری یا علی امیر المومنین اللہم انی اسألوکا بے اسم کا یا علی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو یا علی ہے۔ اب آپ کہیں گے علی بھی اس کا اسم ہے؟ میں اگلا جملہ پڑھنے لگا تھا چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، لیکن اس سے پہلے فکر آگے صلی اللہ محمد باول محمد واجل فرج قائم عالم۔ جلدی تو نہیں، اگر 2 منٹ اب اس میرے شہنشاہ مشہد امام خراسان میں بیٹھی ہوئی تفسیر خیر الرازقین، جس کے دسترخوان پر صرف فرشی نہیں عرشی بھی پلتے ہیں، میرے مولا کی مشہور حدیث ہے اللہ نے جو اپنا سب سے پہلا اسم رکھا وہ تھا العلی العظیم۔ تسی 2 وری سر بھی مارو گے تے حدیث پھر بھی ہے العلی العظیم۔
بندے نے کہا مولا تو پھر اس کا نام اللہ کس نے رکھا؟ کہ اس نے اپنے ہی نور میں سے دو انوار کو اپنے ہی جیسا بالکل سامنے رکھا، ایک نور مصطفیٰ ہے، ایک نور مرتضیٰ ہے، ابھی تک اس کا نام العلی العظیم ہے۔ محمد نے اسے دیکھ کر کہا اللہ، پھر علی نے اسے کہا اللہ، اسے یہ نام آیا پسند، اس نے کہا مصطفیٰ آپ نے میرے نور سے ظاہر ہو کر میری تعریف کی تو میں آپ کا نام رکھوں گا محمد، تاکہ اب ہمیشہ زمانہ آپ کی تعریف کرے، چونکہ میں آپ کو محمد کہہ رہا ہوں۔ دوسری ہستی علی، جس نے اللہ کو سب سے پہلے کہا اللہ، زمانہ اب بھی نہیں سمجھا، ابو طالب جنہیں گود میں پالے وہ اللہ کا نام اللہ رکھے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے بھائی، کیونکہ قرآن کی آیت کھڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، محمد چاہے تو اسے اللہ کہیں، چاہے تو اسے رحمان کہیں، یہ اللہ ہے، اللہ کا اسم جلالہ، یہ ذات توحید کا جو اسم جلالہ ہے نا اللہ، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بندہ لاکھ پڑھے لا الہ الا رحمان، کلمہ نہیں ہوگا، لا الہ الا رحیم، لا الہ الا قدوس۔ آج مجھے سرگودے کا وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جو خود کو مسلمان بھی کہے اور کبھی کلمے میں پڑھا ہو لا الہ الا عزیز، لا الہ الا جبار، لا الہ الا مؤمن، لا الہ الا محیمن، لا الہ الا حیو، لا الہ الا قیوم، نہ توحید کا اقرار کرنے کے لیے کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، کیونکہ محمد اور علی نے اسے سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ تو اللہ ہے، تو اس نے اپنی تعریف سن کر محمد کا نام محمد رکھا۔ سائل خاموش تھا، امام نے فرمایا مجھے پتا ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ جب وہ علی تھا تو اللہ ہو گیا، پھر علی کون ہوا؟ کہ اس نے ابو طالب کے بیٹے کے نور سے کہا آج سے میں اللہ ہوں، تو علی ہے، میں اللہ۔ یا علی، یا علی امیر المومن، آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، کو بات لطف آئی ہے جی، میں آگے بڑھاؤں۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارو، بس جتنا میں نے دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا، اب مجھے پتا ہے کہ میں اگلا فقرہ کیا پڑھوں گا۔ اس کے بعد اون بھائی یا تو 99% بندے خاموش ہیں اور یا پھر 100% بولنے والے ہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا انا اسماء الحسنہ، اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہوں، جس ایک میں اس کے سارے اسماء جمع ہوں وہ علی۔ بندوں نے کہا 21 رمضان علی شہید ہو جائیں گے، پھر اللہ کے اسماء الحسنہ کون ہیں؟ پھر کچھ عرصہ تک ایک دفعہ لسان عصمت خاموش رہی۔ مولا صادق نے سختیوں والے دور کے بعد ایک دفعہ منبر پہ آ کے علی کے لہجے میں کہا صرف ہمارا دادا علی نہیں، نحنو اسماء الحسنہ، ہم سارے ہی اللہ کے اسماء الحسنہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جانا نا یا تو کانوں کو اچھی طرح لپیٹ لے، چونکہ اگلا فقرہ وہ آنے والا ہے کہ جس کے بعد یا کان لپیٹنے پڑیں گے اور یا ہاتھ چادر سے باہر نکالنے پڑیں گے، چونکہ جو طلاب بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے میں کون سی حدیث کا پہلا ٹکڑا پڑھ چکا ہوں۔ امام صادق نے فرمایا نحنو اسماء الحسنہ، صرف میرے جد علی نہیں، ہم سارے، اس ہم میں 5 12 14 نہیں، ہم اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں۔ 5 بھی اللہ کے اسماء الحسنہ، 12 بھی اللہ کے اسماء الحسنہ، 14 بھی اللہ کے اسماء الحسنہ، غازی بھی اسماء الحسنہ، اکبر بھی اسماء الحسنہ، قاسم بھی اسماء الحسنہ، اور محمد بھی اسماء الحسنہ۔ لیکن جو مولا کی حدیث ہے میں بعین ہی لفظ کی تبدیلی کے بغیر پڑھوں، لیکن اس سے پہلے حوالہ دینا بڑا ضروری ہے، چونکہ وہ بندے مجھے پسند نہیں جو جانے کے بعد کہیں یہ کہاں سے پڑھا ہے۔ اگر تو اخلاق کی جرت ہو
ہو شک کرنے والے بندے کی تو وہ مجمع میں کھڑا ہو کے سوال کرے، اور اس سے پہلے تم سوال کرو تو جواب میں خود دوں۔ حوالے ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں، لائیو بھی چل رہے ہیں، لکھ بھی لینا۔ تفسیر صافی 1، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ہدی للمتقین، تفسیر عقود المرجان، تفسیر ہدی للمتقین، تفسیر ولائی قرآن کریم، ہاشم بہرانی کی اللوامع النورانیہ فی اسماء اہل بیت القرآنیہ، اور غدیری صاحب کی اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 حوالوں کے بعد اگر کسی کان پہ جوں نہ رینگے تو پھر وہ بندہ جا کر اپنی سماعتوں کا علاج ضرور کروائے۔ امام صادق فرمانے نحنو اسماء الحسن التي لا يقبل اللہ عملا، ہم اللہ کے وہ اچھے نام ہیں جن کے بغیر اللہ بندوں کی عبادتیں قبول ہی نہیں کرتا۔ یا علی امیر مولا آپ کو سلامت رہے، آباد رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔